السلام علیکم دوستو، خواجہ منیر اگر آپ پسند کریں تو اس کو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، آج کل ایک بڑی سیاسی تھیوری کا ذکر چل رہا ہے اور سراج الدولہ میر جعفر کا بڑا ذکر چل رہا ہے اور یہ باتیں آج کل زبان زد عام ہیں۔ تو جناب، میں اس سلسلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اورنگزیب جس نے آلموسٹ کو 50 سال حکومت کی، اس کے مرنے کے بعد ہندوستان جو تھا اس میں طوائف الملوکی سٹارٹ ہو گئی اور جو صوبیدار ہیں اور مختلف علاقوں کے جو گورنرز ہیں انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور یہ پھر نیچرلی 1757 کی جب جنگ لڑی گئی تو اس سے پہلے بنگال میں جو نواب سراج الدولہ تھا وہ حکمران تھا، اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ بنا، اور یہ ینگ مین تھا، ایک نوجوان آدمی، لیکن تن آسان اور دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے جو آپ کو ایک اپنی پالیسیز چاہیے وہ اس میں عنقا تھیں۔ کیا ہوا کہ اس کے پاس 40,000 فوج تھی اور میر جعفر اس کا سپہ سالار نہیں تھا بلکہ اس کے بہت سارے جرنیل میں سے ایک جرنیل تھا، اور جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کے پاس سراج الدولہ کے پاس 40,000 کی افواج تھی اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے پاس صرف 4,000 لوگ تھے، اور اس میں سے بیشتر لوگ 80% سے بھی زیادہ لوگ دیسی اور مقامی لوگ تھے جنہیں پراپر اکوپ کیا گیا تھا، ان کا اسلحے کے متعلق ان کو پراپر ٹرین کیا گیا تھا، مانوس کیا گیا تھا اسلحے کے ساتھ، اور جو ان کی یونیفارمز ہیں اور ان کی تنخواہیں ہیں، ان کی سیلریز ہیں، وہ پراپر اپڈیٹ پے کی جاتی رہی تھی تاکہ ان کا مورال بلند رہے۔ تو وہ 4,000 کے مقابلے میں سراج الدولہ کے پاس آلموسٹ کچھ 40,000 کا لشکر تھا، اور اب دیکھیں کہ سراج الدولہ سن آف دی سائل تھے، لیکن جو انگریز تھا ایسٹ انڈیا کمپنی وہ تو وہاں سے ہزاروں میل دور سے آئی تھی، اور اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ بنگال کے علاقے میں بارشیں ہوتی ہیں، ہم اپنا اسلحہ ڈھانپ کے رکھیں، بارود کو ڈھانپ کے رکھیں، اس سے ترپال رکھیں، جبکہ سراج الدولہ نے اپنے اسلحے کو ایسے ہی رکھا ہوا تھا تو کھلا چھوڑا ہوا تھا، بارش ہوئی نیچرلی اس کا اسلحہ بھیگ گیا تو وہ ٹھس ہو گیا، جنگ لگی۔ تو یہ بات درست ہے کہ میر جعفر جو تھا اپنی فوج لے کے لڑا کھڑا رہا، اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور ہوا یہ کہ 3-4 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا، اور دریا کو پار کرتے ہوئے مختلف اس میں ہسٹوریکل جو ہمارے پاس انفارمیشن پوائنٹ تھی، دریا کو پار کرتے ہوئے سراج الدولہ مارا گیا، یا شاید کو مخبری کی اس کی بیگم نے یا اس کی کسی غیر منقوہ نے اس کی مخبری کی، ابھی اس پہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن نہیں وہ مارا گیا۔ تو جو بات بتانے والی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ حکمران کو جتنا زیرک، جتنا دانا اور اپنے عوام کے لیے اس نے کام کرنے کا اس میں جذبہ اگر نہیں ہوتا تو حکومت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ آپ دیکھیں کہ بابر جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو اس نے ابراہیم لودھی جو مسلمان تھا، ایک لودھی فیملی کی حکومت تھی، اس سے دہلی کا تخت چھینا، اور پھر بعد میں مغل کیا کرتے رہے وہ آپ اگر درسی کتاب نہیں پڑھتے، اور درسی کتاب کے علاوہ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جیسے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے رہے، گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیرتے رہے اور بھائیوں کو قتل کرتے رہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ اورنگزیب نے کیا کیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، جیسے کہتے ہیں نہ نماز چھوڑی اور نہ اپنا کوئی بھائی چھوڑا، تو اپنے فادر کو اس نے قید رکھا قلعے میں، اور دارشکو جو اس کا بڑا بھائی تھا اس کو ذلت کے ساتھ اور بڑی ہی قسم و پرسی میں اس کو پہلے پھرایا گیا شہر میں، ایک بیمار سے ہاتھی پر سوار کر کے، پھر بعد میں اسے قتل کیا گیا، اور اس کا جو بیٹا تھا جو ممکنہ امیدوار ہو سکتا تھا بادشاہ کے لیے، اس کو بھی ذہن معاف کر دیا بھنگ پلا پلا کے اور اس قسم کی چیزیں منشیات اس کو دے دے کے، اور باقی یہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے ہماری۔ بنو امیہ نے کیا کیا رسالت مآب کے خاندان کے ساتھ، اور پھر بنو عباس نے کیا کیا بنو امیہ کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایون جو ہماری عثمانیہ خلافت تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک تو حکمران ایسے بھی آئے کہ انہوں نے اپنے 19 بھائی قتل کرائے اور اپنے سامنے ان کا گلا گھونٹ کے ان کو مروایا، اور ساتھ ساتھ رنجیدہ بھی رہا اور وہ پریشان بھی رہا، لیکن ساتھ ساتھ 19 جنازے اٹھے، اور دیکھیں یہ تو صورتحال تھی۔ ایون آپ دیکھیں کہ جو لارنس آف اریبیا ہے، پلانٹڈ آدمی تھا، وہ بہت ہی مطلب ایک مذہبی، اس نے ایک پیرہن پہنا ہوا تھا اور ایک چولا پہنا ہوا تھا مذہب کا، اور اس نے پورے عرب میں ترکوں کے خلاف نیشنلزم کی جو ہے ویو چلائی، اور اس سے جو ترکوں کے خلاف بغاوت ہوئی، اور ترک حکومت جو ہے ہماری خلافت عثمانیہ، وہ نیچرلی اس کے حصے بکھرے ہو گئے، اور وہ ایک کے بجائے 20 جو ہے نا سلطنتیں بن گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ یہ تھی سیاسی تھیوری۔ اچھا، جو بات آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یہ تو چلے ایک سامنے بات چل پڑی،
وہ میں نے ابھی ایک ڈسکشن سنی، اس میں حمید گل صاحب کے بیٹے جو عبداللہ گل صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی. وہ کہنے لگے سازش کو سیاسی پارٹیوں کے خلاف تھوڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایک سریتی پارٹی تھی عمران خان کی، اس نے حکومت بنا لی، دیٹس گڈ، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا رائٹ بھی بنتا تھا کیونکہ اس کے پاس زیادہ ووٹ تھے. لیکن جب تک اس کے ساتھ اتحادی پارٹیاں نہیں ملی، وہ حکومت نہیں بنا پایا. اور جب اتحادی پارٹیاں اس سے علیحدہ ہو گئیں تو یہی ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اور اسی سے حکومت اس کی چلی گئی. اس میں کون سی ایسی سازش ہے کہ آپ کے ساتھ خلاف کوئی دنیا بھر میں جو ملک ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، اور آپ نے پاکستان کو پتہ نہیں کیسے ایک بہت بڑی عظیم مملکت بنا دیا تھا. اچھا، میں اب بات کر رہا تھا ان کی جو سازش کی بات عبداللہ گل نے کی، جو بڑی اٹریکٹ کی مجھے، کہ اصل سازش تو ہماری مسلح افواج کے خلاف ہوئی، کہ جس سے پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں اور ان کا ایک وقار موجود ہے، ان کی گریس ہے. اور یہ نیشنل آرمی جو ہے پاکستان کے سارے صوبوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس میں ایک چین آف کمانڈ ہے جس پر پوری فوج جو ہے متحد اور منظم ہے. یہ سازش تو اس کے خلاف ہوئی کہ آپ نے ایک ایسا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایسے معاملات شروع کیے کہ جو چین آف کمانڈ ہے اس میں رخنا پیدا ہو، اور جو رینکس ہیں ان کے درمیان میں ڈفرینسز پیدا ہوں، اور فوج کو کمزور کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی. اور سچ تو یہی ہے کہ وہی طواف الملوکی جو کسی زمانے میں ہندوستان میں تھی، میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسی کا دور دورہ ہے. پروونس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، بغاوت ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس اور کون ہے جو ان سارے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈائریکٹ آ کے، بلکہ نیوٹرل رہیں. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو ہماری ہائی کمان ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی پالیٹکس سے وہ محفوظ رکھیں، علیحدہ رکھیں، اور بالکل نیوٹرل رہیں. یہ کام جو ایک ڈیموکریٹک سلطنت ہوتی ہے، کوئی بنانا اسٹیٹ تو نہیں ہے، اس میں جو فوج ہے اس کا رول بالکل یہی ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، اور اسی میں اس کی آنر اور عزت ہے. ہم بالکل خوش آمدید کہتے ہیں ایسی ساری بات کو کہ یہ جو ہماری اس وقت مسلح افواج نے جو ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے. یس، عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن جیت کے آ جائیں، اور الیکشن بھی ہونے چاہیے. یہ بہت نامناسب بات لگتی ہے کہ اوپر فادر بیٹھا ہے، نیچے اس کا بیٹا بیٹھا حکومت کر رہا ہے. اور یہ کیا آپ کے پاس پچھلے 20 سالوں سے آپ نے کوئی ایسی ٹیم تیار نہیں کی کہ جو پروونس کو سنبھال سکے یا جو مرکز کو سنبھال سکے. ایون شاہد خاقان عباسی نے بہت اچھی اس میں ایز اے وزیر اعظم اس نے بہت اچھا ایکٹ کیا. تو یہ بہت ہی ایک برا میسج گیا ہے نیچے تک کہ آپ نے ایک اوپر بھی آپ خاندان حکومت کر رہا ہے، اور نیچے بھی اس کا ایک بیٹا جو ہے اس کو حکمرانی کے لیے تیار کیا گیا ہے. اینی ہاؤ، پاک فوج کے ساتھ عوام کو کھڑا رہنا چاہیے. اس قسم کی ساری سازشیں جو ہیں وہ ان کو ناکام بنانا چاہیے. اور کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتی ہے، ان کا یہ حق ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کریں. نیچرلی ڈیموکریٹک پروسیس میں یہی ہوتا ہے. لیکن آپ مسلح افواج کے خلاف کوئی ایسی اٹیمپٹ کرنی یا ایسی کوئی سازش کرنی، اسے بالکل اس کی مذمت کی جانی چاہیے. بہت شکریہ.